میری طرف سے تمام سننے والوں کو خوش آمدید، اور اس چینل کے جتنے بھی ممبرز ہیں اور جو مجھے سنتے ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں آج کی اس نئی ویڈیو میں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جس پر بات کرنے کے لیے میں اور آپ نے انتظار بھی کیا، چونکہ میری بہت دنوں سے خواہش تھی کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ ضرور ہونا چاہیے، چونکہ بہت سارے لوگوں کا رجحان جو تھا اور جو بات کا ان کا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ دین اسلام میں جو ہے وہ کیا کیا ایسی باتیں ہیں جن کی بیس پر دین اسلام کو مانا جاتا ہے۔ چونکہ اس ٹاپک کے متعلق بہت سے دعوے بھی ہیں، اور پھر صرف دعوے نہیں ہیں، لوگوں کے جیسے برین واش ہوئے ہیں کہ اسلام ان کو یہ شروع سے یہ بتایا گیا کہ اسلام ایک توحیدی مذہب ہے، حالانکہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، توحید کا مطلب کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ صرف توحید کا ایک جو اپنا مطلب لیتے ہیں دین اسلام میں تصور خدا کو پیش کرنے کے لیے، اس کا مطلب جو ہے وہ شروع سے ہی لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور جیسے بتایا جا رہا ہے لوگ اس کو، اور اس کے بعد جب سے بتا دیا اس کے بعد لوگوں نے اس کو اپنے طریقے سے نہ تو کسی نے دیکھا اور نہ ہی اس پر غور کیا۔ تو یہ ایک دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں کہ دین اسلام ایک توحیدی مذہب ہے، اور تمام مذاہب میں اہل اسلام خود کو توحیدی بھی مانتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں، اور پھر قرآن سے مختلف آیات کے ذریعہ اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اسی وجہ سے یہ سوچ کر جو کہ اہل مسیحیت کے لوگ ہیں ان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن جو دین اسلام ہے یہ ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، اس لیے وہ ان کو مشرک بھی ٹھہراتے ہیں، اور صرف ایک خدا کو ماننے والے یعنی اہل اسلام ہی صحیح طور پر اللہ کے پیروکار ہیں، ایسا بتایا جاتا ہے۔ آج کا موضوع کہ دین اسلام توحیدی مذہب ہے یا نہیں، کیا جو دعوے کیے جاتے ہیں اس بات کے بارے میں، اس ایک سینٹینس کے بارے میں، اور ایک اللہ کو ماننے والے دعوے، وہ کس حد تک قرآن سے ثابت ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ باتیں جو ہیں، اور کوئی بھی بات جس بات پر تنقید کی جاتی ہے یا جس بات کا اہل اسلام جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس کی بیس قرآن ہو، ٹھیک ہے، اس کی قرآن میں ہر چیز اس کی موجود ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کلیم کرتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے کلیم کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ تو قرآن میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کہیں نہیں ہو سکتا نا اہل اسلام کے مطابق۔ تو اس لیے میری جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے قرآن کی بیس پر ہوتی ہے، قرآن کی آیات پر ہوتی ہے، تاکہ کم سے کم ان لوگوں کا ایمان جو ہے جن سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ قرآن پر ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، اور کیا توحید وہ ہے جو اہل اسلام مانتے ہیں۔ سب سے پہلے جو دین جس کا نام اسلام ہے اس کا تھوڑا تعارف دیکھتے ہیں ہم۔ اسلام کا لفظ جو ہے سین لام میم سلامہ سے نکلا ہے، اس کے لغوی معنی بچنے، محفوظ رہنے، امن و سلامتی پانے اور فراہم کرنے کی، یعنی امن و سلامتی خود بھی پانی ہے اور فراہم بھی کرنی ہے۔ حدیث نبوی بھی ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اس کا جو اسلام کا مطلب ہے جیسے میں نے کہا کہ امن و سلامتی خود بھی پانا ہے اور فراہم بھی کرنی ہے، یعنی کسی دوسرے کو امن و سلامتی فراہم بھی کرنی ہے۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، آج کے کیا شروع سے ہی دیکھ لیں، جب سے دین اسلام کی شروعات ہوئی ہے تب سے ہی آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے اس مطلب کو کس حد تک پورا کیا جاتا ہے۔ کیا اسلام کے اس مطلب کا دین اسلام میں یا اہل اسلام کے جو ایسے کام سر انجام دیتے ان کے ساتھ اس اسلام کے مطلب کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ وہ جو خادم حسین رضوی تھا اس کا تو یہ اعلانیہ بیان تھا نا کہ قرآن جو ہے
اور جو اسلام ہے وہ پھیلا ہی تلوار سے، یعنی کہ تلوار سے ہی ہے کہ جو نہیں مانا اس کے خلاف صرف تلوار چلی ہے، اور جب وہ مان گیا تو تلوار بند ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تلوار سے ہی جتنی بھی جو اسلام کو پھیلایا گیا وہ صرف اور صرف تلوار سے پھیلایا گیا۔ حالانکہ اسلام کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ امن و سلامتی پانی بھی ہے، خود بھی پانی ہے، اور امن و سلامتی فراہم بھی کرنی ہے۔ اور یہ کس حد تک امن و سلامتی فراہم کرتے ہیں یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہم انجان نہیں ہیں اس بات سے کہ کیسی یہ امن و سلامتی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں جو ایک اصطلاح گھڑی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ سب سے پہلا مذہب ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دین اسلام سے ہی نوازا گیا، اسی دین میں وہ آئے، اور ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ لیکن اس اصطلاح کے پیچھے کیا سچائی ہے سبھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے کہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان کو اسلام ہی دیا گیا اور وہ دین اسلام میں آئے، اور پھر آگے جتنے بھی نبی آئے وہ بھی دین اسلام میں۔ جو اس وقت اہل اسلام مانتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ دین اسلام میں ہیں، تو اس طرح کی جو بات ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی دلیل نہ تو پچھلی کتابوں سے ملتی ہے اور نہ ہی کسی نبی کی زندگی سے ثابت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی بات کسی کتاب میں کہا گیا ہو کہ اسلام ہی سب نبیوں کا مذہب تھا اور آدم کو بھی یہی دیا گیا، اس لیے ضروری ہے کہ جو آنے والے نبی ہیں وہ بھی دین اسلام کی ہی پیروی کریں۔ کیونکہ واضح رہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پہلے کی کتابوں اور نبیوں کو وہ سب کرتے جو کہ آج اہل اسلام سر انجام دیتے ہیں۔ ہم پہلے کے لوگوں میں اور نبیوں میں کیوں نہیں دیکھتے؟ مثال کے طور پر پہلے کے نبی جو تھے ان کی عبادتوں میں فرق، ان کی شریعت میں فرق، ان کے عقیدوں میں فرق، یہ سب وہ مین چیزیں ہیں جو کہ اس بات کو جھوٹ ثابت کرتی ہیں کہ واقعی اسلام جو ہے وہ آدم کو دیا گیا یا تمام نبیوں کا مذہب بھی اسلام تھا۔ سراسر یہ ایک من گھڑنت اور خود ساختہ بات ہے اور دعویٰ ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف عربی مسلمانوں کا بنایا گیا مذہب ہے جسے بعد میں آدم کے ساتھ بھی منسوب کیا گیا، ان نبیوں کے ساتھ بھی منسوب کیا گیا جو اس مذہب کو یعنی کہ دین اسلام کو جانتے تک نہ تھے۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا اسلام کا، جو کہ اسلام مذہب ہے اس کا تعارف تھا کہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور یہ کب سے ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں توحید کی طرف۔ توحید کیا ہے؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ قرآن توحید کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لفظ توحید جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید العبادہ یعنی ہر طرح کی عبادت، نظر، نیاز اور سجدہ صرف اللہ کو روا ہے۔ سجدہ جو ہے یہ بات تو ہم سب بھی جانتے ہیں، اور سجدہ اللہ کو روا ہے، اور ہر طرح کا سجدہ جو ہے وہ اللہ کو روا ہے۔ کسی طرح کا سجدہ کسی بھی اور نہ تو انسان کو اور نہ ہی فرشتے کو روا ہے۔ اور تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، اور اسلام کے مطابق جو باتیں ان اقسام کے خلاف یعنی توحید کی اقسام کے خلاف ہوتی ہیں وہ شرک کہلاتی ہیں اور ان کو کرنے والا مشرک ہوتا ہے۔ لفظ توحید اسلام میں تصور خدا کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف پیغمبروں کے ذریعہ اللہ کو ایک ماننے کا پیغام ملا، اور ہمیں یہ مختلف ایسی مقامات پر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے، لیکن وہ کسی اور نبی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ پیغمبر اسلام کی بات نہیں ہو رہی۔ خاص طور پر پیغمبر اسلام کی تعلیمات یعنی ان پر اتارا گیا قرآن، اس میں ہمارے لیے جو ہے ہم جو بات کر رہے ہیں اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کے مطابق یہ باتیں جو ہیں اصل میں وہ منسوب کرتے ہیں قرآن اور نبی کے ساتھ۔ اس لیے میں خاص طور پر اس کو تھوڑا سا پرومیننٹ کر رہا ہوں کہ خاص طور پر پیغمبر اسلام کی تعلیمات یعنی ان پر اتارا گیا قرآن،
اس میں نہ تو لفظ توحید ہے اور نہ ہی خود حضرت محمد پیس بی اپون ہم نے کہیں ایسی تعلیم دی کہ توحید کو مانو۔ حالانکہ جب اسلام کی بنیادی مونوتھزم پر ہے، توحید پر ہے، یعنی توحید پر تو قرآن کو کم از کم ایک آیت میں تو توحید لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ پھر خاص طور پر اس عقیدے کے پرچار کے لیے محمد پیس بی اپون ہم کو بھی قرآن کے مطابق ہی اور قرآن میں کسی ایک آیت میں یہ تعلیم دینی چاہیے تھی کہ اے لوگو توحید کو مانو، اور توحید کا مطلب کیا ہے وہ بھی بتاتے، اس کو تفصیلاً بتاتے توحید کو، کیونکہ کانسیپٹ جو دین اسلام کا جو سب سے مین کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے۔ دین اسلام کے مطابق جب اللہ نے آدم کو بنایا تو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا کہ میں نے اسے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور پھر ان کا مقابلہ کروایا گیا ناموں کا، ساری چیزیں اس آدم کو سکھا کر۔ تو پھر جب فرشتے جو ہے وہ نہ بتا سکے تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو جی سجدہ کرو اب آدم کو۔ حالانکہ قرآن مجید کے ہی مطابق اور پھر دین اسلام کے ہی مطابق جب بات آتی ہے نا توحید کی، اور ان اقسام کے جو میں نے ابھی آپ کو 3 اقسام بتائیں توحید کی، اس میں جو سیکنڈ قسم ہے نا توحید کی، توحید العبادہ، اس کے مطابق ہر طرح کی عبادت، نظر نیاز، سجدہ، ہر طرح کا سجدہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ توحید العبادہ ہے کیا؟ اس میں کہ ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کی نظر نیاز اور ہر طرح کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو روا ہے۔ لیکن یہاں پر اور پھر یہ بھی جو ہے وہ ہم بات سنتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت نہیں بدلتا۔ تو پھر جب آدم کو جو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، جب ابلیس نے نہیں کیا، تو تب یہ جو توحید کی دوسری قسم تھی توحید العبادہ، جو کہ اللہ کی اپنی سنت تھی، اور اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ ہی منسوب ہے نا کہ ہر طرح کی عبادت، نظر نیاز، سجدہ صرف اللہ کو روا ہے۔ تو پھر اللہ نے ہی اپنی سنت کو تبدیل کر کے پھر یہ کس طریقے سے کہہ دیا، یہ کہ منطقی طور پر اور عقلی طور پر ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیسے اپنی جو ہے وہ، کیونکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو اللہ ہے وہ اپنی سنت بدلتا نہیں ہے، ایک بار جو بات کر لے وہ اس پر اٹل رہتا ہے، یہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو پھر کیسے فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ انسان کو سجدہ کرو، کیونکہ ہر طرح کا سجدہ ہے ہی خدا کو روا، اللہ کو روا ہے۔ اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کو سجدہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، اور اتنا بڑا جو ہے وہ شرک کدھر ہو گیا، یہ ایک طرح کا شرک ہی ہے نا، اور ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر مسلمان اہل اسلام دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مشرک کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پر دین اسلام خود ہی جو ہے وہ اس بات میں مبتلا ہے کہ سب سے پہلا شرک جو ہے وہ آدم کو بناتے وقت ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے ساتھ ہی کر لیا تھا کہ تمام فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کے مطابق شرک ہی ہے۔ قرآن میں جو کہ مسلمان حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، قرآن مسلمانوں کے اس دعوے کی تائید نہیں کرتا، لیکن اس کے جواب میں بھی کچھ لوگ جب انہوں نے کچھ کہنا ہوگا نا، جب کوئی بات ٹرول کرنی ہوگی تو وہ صرف اتنی بات آ کر کہیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوگا جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو جی مختلف مقامات پر یہ ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو جب لیں گے نا کہ لا الہ الا اللہ، جب وہ یہ بات کریں گے اور پھر کہیں گے کہ دیکھو یہ یہاں پر توحید جو ہے وہ توحید کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو، لیکن توحید کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو دین اسلام نے اپنی اصطلاح جو ہے وہ توحید کے بارے میں جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے، حالانکہ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے۔ توحید کا جو لفظی مطلب ہے ہم اس پر آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے اسی ٹاپک میں، لیکن توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مان لیا اور وہ توحید ہو گئی۔ یہ تو دین اسلام نے خود اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جو ان کی ذہن ہے اس کے مطابق اس بات کو ڈالا ہوا ہے، حالانکہ توحید کا جو ہے وہ یہ لفظی مطلب ہے ہی نہیں جو کہ دین اسلام میں لیا جاتا ہے کہ اللہ کو ایک مان لیا،
اللہ کو ایک جو ہے وہ مان کر یہ کہا کہ دیکھو جی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن توحید کا یہ مطلب نہیں ہے جو دین اسلام میں لیا جاتا ہے۔ اور جب ہماری میری بات کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ قرآن ہے، کیونکہ میں قرآن سے ہی بات کرتا ہوں، کیونکہ جب حدیث کی کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں، اور ایک حدیث کا میں نے حوالہ دیا قرآن کی آیت میں کہ دیکھو قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، حدیث کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، تو ایک بندے کا جو ہے رپلائی آیا، وہ کہتا ہے کہ جب کوئی حدیث جو ہے وہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ چلیں بات ہی قرآن کی آیت پر کر لی جائے، حدیث کی کرنی کیوں ہے جب وہ ختم جو ہو جاتی ہے تو، اور کچھ لوگ پھر اس میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہو گئی ہے، اس کی کوئی وجود نہیں ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیثوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ ضعیف حدیثیں، ان کو نہیں ہم مانتے، حالانکہ یہی دو حدیثیں جو ہے وہ جن کے امام ہیں، جن کو مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سے ہی ہم کچھ آیات دیکھیں گے اور ان کی پھر ہم ترجمے بھی دیکھیں گے، ان کی تشریح بھی دیکھیں گے کہ ان میں کیا کہا جا رہا ہے، اور ان آیات کے مطابق ہمیں قرآن میں ہی دو اللہ کا وجود جو ہے وہ نظر آئے گا، اور جو تھرڈ پرسن ہوگا وہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، وہ کون سا نبی ہے، کیونکہ قرآن مجید اس نبی کی بات نہیں کرتا جس پر قرآن اتارا گیا، اس لیے میں اس کو صرف نبی کے نام سے جو ہے وہ منسوب کرتا ہوں، اور تھرڈ پرسن جو ہے وہ ایز اے جو اللہ کا نام آ رہا ہے قرآن میں وہ بھی ایز اے تھرڈ پرسن آ رہا ہے، اور جو نبی ہے وہ بھی تھرڈ پرسن آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ فرسٹ پرسن ہے تو سیکنڈ میں کوئی بات کر رہا ہے جو کہ دونوں کی بات کروا رہا ہے، اور اسی کی بات قرآن میں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، ہم آیات پڑھتے ہیں۔ سورہ انعام 6:114، 6 نمبر سورۃ، اس کی 14 نمبر آیت کے مطابق ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہاں پر آپ غور کرنا کہ یہاں اس آیت میں کتنے جو ہے وہ اللہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سورہ انعام 6:114، تو کیا میں، غور کیجئے گا ذرا، تو کیا میں اللہ کے سوا، دیکھیں کلام اللہ کا ہے، قرآن میں جو ہے وہ صرف اللہ کا کلام ہے، اور صرف اللہ ہی کلام کرتا ہے، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو یہ میرا کلام ہے، تو اللہ کلام کر رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے نا کہ جب میں یہ بول رہا ہوں تو میں کہتا کہ ہاں جی کوئی بھی بات ہے میں اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے کہ تو کیا میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں؟ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو کیا میں اللہ کے سوا، اس کا مطلب ہے کہ ایک اللہ وہ ہے جو کلام کر رہا ہے، اور ایک اللہ وہ ہے جو سپوزٹلی آپ سپوز کر لیں کہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، تو جو اللہ کلام کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں، اور وہ جس کے ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی جس کے تمام مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس آیت کو؟ اس آیت میں ہمیں دو اللہ کا جو ہے وہ ترجمے میں واضح جو ہے وہ اس کا نظر آ رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا، ایک اللہ وہ ہے جو کلام کر رہا ہے، اور ایک اللہ وہ ہے جیسے میں نے کہا کہ دلیل کی خاطر آپ مان لیں کہ آسمان پر ہے، اور ایک اللہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ کیا میں، کیونکہ یہ میں دوسرا اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں قرآن میں انسان کا کلام نہیں ہے، اس لیے میں یہاں پر کوئی انسان جو ہے وہ میں اس کو ایڈ نہیں کر رہا، میں اس انسان کہہ ہی نہیں رہا، میں تو پھر اللہ ہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو پھر میں اللہ ہی کہوں گا نا، کہ اللہ کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا، ایک اللہ وہ ہے جو کلام کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو کہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ مریم 19 نمبر سورت، اس کی 63 نمبر آیت سے ہم آگے سوون پڑھیں گے، اور اس کا جو ہے ہم ترجمہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔
63 نمبر آیت سے جو میں شروع کرتا ہوں ترجمہ، یہ جنت ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنا دیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والا ہو۔ اب یہ میں نے جتنی بھی آیات پڑھی ان میں آپ نے ایک تو ہم کے لفظ پر غور کرنا ہے۔ ہم کا جو لفظ ہے نا وہ صیغہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جہاں پر زیادہ لوگ ہیں، اگر میرے ساتھ 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، 5 لوگ بیٹھے ہیں، تو میں اگر بات کروں گا نا کہ کسی کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی کے پاس جانا ہے تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہم آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں جمع جو ہے صیغہ جمع استعمال ہو رہا ہے، ہم زیادہ لوگ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے صیغہ جمع استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جنت ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنا دیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والا ہو۔ 64 نمبر آیت، اور ہم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے صیغہ جمع کے طور پر، اور ہم یہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم، حالانکہ اللہ ایک ہے، وحدانیت ہے، اور دین اسلام کے عقیدے کے مطابق، عقیدہ توحید جو کہ دین اسلام میں مانا جاتا ہے اس کے مطابق اللہ ایک ہے، تو پھر یہاں پر اللہ کہتا ہے ہم کی بجائے کہ اور میں یہ جنت ایسی ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے اس کا مالک، ہم کی جگہ میں ہوتا، ہم نہ ہوتا یہاں پر، کیونکہ اللہ ایک ہے، کلام ایک کر رہا ہے، ایک اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر ہم کی جگہ میں ہی ہوتا۔ 64 نمبر آیت دیکھتے ہیں، اور ہم، پھر سے وہی آگے، اور ہم بدون اپنے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے، ہمارے آگے کی سب چیزیں، ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور جو درمیان میں ہیں، آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ یہاں پر بھی سیم سورہ انعام والی بات آ گئی ہے۔ اچھا، 64 نمبر آیت کے مطابق کلام کون کر رہا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کلام کرتا ہے نا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور ہم، اللہ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے کہ اور ہم بدون آپ کے رب کے حکم سے، بدون آپ کے رب کے، اس کا مطلب ہے کہ ایک اللہ وہ ہے جو کلام کر رہا ہے، اور ایک اللہ وہ ہے جس کے حکم سے وہ زمین پر وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو ہے وہ ترجمے میں، اگر آپ ترجمے میں فرشتہ اس لیے نہیں بولا کیونکہ عربی ٹیکسٹ میں فرشتے کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کو بریکٹ لگا کے اندر گھسا دیا گیا ہے، ترجمے میں فرشتہ لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے، وہ لوگ تو پہلے بدھو بنے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ تو فرشتے کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ عربی ٹیکسٹ میں فرشتہ ہے یا نہیں ہے۔ اور ہم بدون آپ کے رب کے حکم سے، ایک اللہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اور ہم، کیونکہ پہلے بھی 63 نمبر آئے تھے میں اللہ ہی کہہ رہا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے ایسے اس کو مالک بنا دیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آگے 64 نمبر آیت میں جو ہے وہ وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اور ہم بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ واضح اور صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک اللہ وہ ہے جو کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم بدون آپ کے رب، پھر ایک رب وہ ہے جو کہ جس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اصل رب وہ ہے جس کے حکم سے سب ہو رہا ہے، اور ایک اللہ وہ ہے جو کہ کلام کر رہا ہے، جو کہ بات کر رہا ہے۔ اور اسی آیت میں وہی اللہ جو کلام کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، حالانکہ اگر ایک ہی اللہ کلام کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہوں، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اس کے آگے 65 نمبر جو آیت ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ رب ہے آسمانوں زمین کا، جو اللہ کلام کر رہا ہے نا، وہ اس بات کو جو ہے وہ اس کی تعظیم، اس اللہ کی، اس رب کی تعظیم میں بات کر رہا ہے جس کے حکم سے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ زمین پر نہیں آ سکتا۔ وہ رب ہے، وہ رب جو آسمان پر ہے، وہ رب ہے آسمان و زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، سو اس کی عبادت کیا کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہ۔ یہ جو ہے کلام کرنے والا جو کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کلام کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہی رب ہے آسمان و زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، سو اس کی عبادت کرو۔
اس کی تعظیم ہے، اس رب کی تعظیم ہے جو کہ آسمانوں پر ہے. زمین والا اللہ یا پھر سیکنڈ فارم والا اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، وہی آسمان اور زمین کا مالک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کلام کر رہا ہے اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. 67 آیت دیکھتے ہیں. کیا انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو اس کے قبل وجود میں لا سکتے ہیں؟ پھر سے یہاں پر سیکھے جمع والا لفظ استعمال ہے کہ ہم کہ اس کو اس کے قبل، یعنی کہ بات ہو رہی ہے کہ انسان نہیں سمجھتا کہ ہم جب یہ نہیں بھی ہوگا انسان تو اس سے قبل ہم اس کو وجود میں لا سکتے ہیں. 68 نمبر آیت جو ہے ترجمہ پڑھ رہا ہوں. سو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں ضرور جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ان کو دوزخ کے گردا گرد اس حالت سے ظاہر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. کلام کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ سو تمہارے رب کی قسم. مخاطب جس کو بھی کیا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے جو کلام کرنے والا اللہ کہ سو تمہارے رب کی قسم. حالانکہ اگر ایک ہی اللہ کلام کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری قسم ہم ان کو جمع کریں گے، ان شیاطین کو جمع کریں گے اور پھر ان کو دوزخ میں ڈالیں گے. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو کلام کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سو تمہارے رب کی قسم. جس سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ کلام کرنے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی قسم. وہ رب جو آسمانوں پر ہے اور ایک اللہ جو کلام کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی قسم، مخاطب کر کے کسی کو، انہیں ہم ضرور جمع کریں گے، ہم ضرور جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ان کو دوزخ کے گردا گرد اس حالت سے ظاہر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. ان تمام آیات کے مطابق، یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ قرآن کا عربی ٹیکسٹ میرا شائع کیا ہوا نہیں ہے، یہ وہ عربی ٹیکسٹ ہے جس پر آج مسلمان متفق ہے. حالانکہ یہ اس وقت کا جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، لیکن اس پر آج متفق ہے اور اسی کے ترجمے پر متفق ہے، اور یہ وہی ترجمہ ہے جو کہ آپ آج لوگ پڑھتے ہیں. 97% جو ہے وہ حفظ کے ورژن کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. 33% جو ہے وہ صرف 3%، 3% جو ہے وہ ورش کے ورژن کو پڑھا جاتا ہے، لیکن 97% حفظ کے ورژن کو پڑھا جاتا ہے. اور میں یہ اسی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جس پر مسلمان متفق ہیں، جس پر اہل اسلام کے اسکالرز متفق ہیں. حالانکہ یہ ترجمہ بھی ایز اٹ از ٹو عربی ٹیکسٹ نہیں ہوا، اس میں بھی جو ہے بہت ساری ایسی دھاندلیاں ہیں کہ میں جو ہے وہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو دکھاتا رہتا ہوں اور دکھاتا رہوں گا کہ کیا کیا دھاندلیاں. اور یہ وہی بات ہے جو اس وقت کے یہود و نصارہ پر بات لگاتے تھے نا، کہ وہ منہ مروڑ کر اور آیتوں کو چھپا لیتے تھے، اور جو اپنے نفع کی، جو ان کے نفع کے مطابق اور ان کے کاموں کے مطابق آیتیں ہوتی تھی وہ سنا دیتے تھے آگے. یہ آج کے دور میں بھی مسلمان قرآن کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اور یہ وہی بات پوری ہو رہی ہے وربل بدلاؤ کی، جس کو ترجمہ کر کے اور اس کو فرق کر دیا جاتا ہے. سورہ توبہ 9 اور اس کی 31 نمبر آیت کے مطابق جو ترجمہ کرتے ہیں نا امام طبری، اس کے بارے میں اس کی کریکشن کر کے کیا کہتا ہے کہ ان معنی، یعنی اللہ کا مطلب اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مشائخ کو، علماء کو اور عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. حالانکہ عربی ٹیکسٹ یہ نہیں کہہ رہا، عربی ٹیکسٹ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر انہوں نے تمام جو ہے وہ ان کو رب بنا لیا اور یہی شرک ہے، یہ شرک ہے. حالانکہ ان کو، اس کا مطلب ہے کہ حالانکہ ان کو جو ہے وہ مسیح ابن مریم اور اللہ کو جو ہے وہ ان کی عبادت کرنی چاہیے. قرآن کی وہ آیت یہ کہہ رہی ہے. آنکھیں بند کر لو، جو مرضی کر لو، ترجمے کو نہ پڑھو اور پھر اسے اگنور کر دو، میری بات کو اگنور کر دو، لیکن جو سچ ہے اس بات میں وہ سچ ہی رہنا ہے. اور جو بندہ غور کرے گا، اور جو بندہ، اور جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، بے شک وہ سبسکرائبر ہیں یا نہیں ہے، پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا وہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی سنتے ہیں، وہ اس بات پر غور کریں کہ اس میں
کیا کہا جا رہا ہے، اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ان میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، 70 نمبر جو آیت ہے وہ پڑھتے ہیں، 69 رہ گئی ہے بیچ میں، وہ پڑھتے ہیں۔ پھر ان ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ 70 نمبر آیت، پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر سے صیغہ جمع، پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ 71، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر سے وہی کلام کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب کے اعتبار سے، جس سے مخاطب ہو رہا ہے نا کلام کرنے والا اللہ، اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب کے، اس کا مطلب ہے کہ اسی رب کی بات ہو رہی ہے اور اسی کی تعظیم میں اور اسی کے احکام کی بات ہو رہی ہے، وہ جو آسمانوں پر بیٹھا ہے۔ کلام کرنے والا اللہ جو ہے وہ کوئی اور ہے، اور وہ دین اسلام کے لوگ ہی اس بات کا بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا اللہ ہے جو کلام کر رہا ہے۔ اور پھر توحید کو کس زمرے میں ڈالو گے جب یہ اس بات کا جواب دو گے کہ یہ اللہ کون ہے، اور وہ جس رب کی بات ہو رہی ہے جو کہ آسمانوں پر بیٹھا ہے وہ کون ہے۔ حالانکہ دین اسلام کے مطابق تو اللہ ایک ہے، تو پھر یہاں پر کلام کرنے والا اور دعویٰ یہ کرنا کہ جو قرآن ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام کیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ بات نہیں مل رہی، ان آیات کے مطابق یہ بات نہیں مل رہی۔ ان آیات کے مطابق اور ان میں موجود جو ایک وہ اللہ جو زمین پر ہے، اور ایک وہ اللہ جس کی تعظیم میں زمین والا اللہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ اب یہ میں زمین والا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ تھوڑا سا ڈفرینس اس میں نظر آ جائے۔ اب وہ زمین پر ہے یا دونوں ہی آسمان پر ہیں، جو دو اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، جو ایک اللہ دوسرے اللہ کی تعظیم میں سارا کچھ کہہ رہا ہے۔ اب یہ تو وہی لوگ جواب دیں گے کہ وہ دونوں اللہ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، یا ایک اللہ زمین پر رہتا ہے یا ایک عرش پر رہتا ہے، یا وہ دونوں کس جگہ پر رہتے ہیں۔ یہ تو اب جو کہ توحید کا دعویٰ کرنے والے وہی اس بات کا جواب دیں گے۔ اور جو ایک اللہ کو ماننے والا عقیدہ ہے دین اسلام میں کہ ایک اللہ کو مانا جاتا ہے، وہ تو ان باتوں کے مطابق اور قرآن کی ان آیات کے مطابق ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو آ کر مجھے اس بات کا جواب دیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، وہ قرآن سے آیت دیں گے تو پھر یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جب کوئی بھی مسلمان میری ان باتوں اور حوالہ جات کو سن کر غور کرے گا تو وہ کبھی بھی اس عقیدے کا پرچار نہیں کرے گا، اور جس عقیدے کا وہ پرچار کرے گا وہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ توحید جو لفظ ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ توحید کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ توحید لفظ کا جو لفظی مطلب ہے جو کہ دین اسلام میں لیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہونا، توحید کا یہ مطلب نہیں ہے۔ توحید کا مطلب ایک ہونا نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ توحید کا لفظی مطلب ایک ہونا نہیں ہے بلکہ ایک کرنا ہے۔ توحید لفظ کا لفظی مطلب ایک ہونا نہیں بلکہ ایک کرنا، یا اکٹھا کرنا یا متحد کرنا، یعنی چیزوں کو آپ جمع کر کے ایک بنا دیں اور اس کو کہہ دیں کہ یہ توحید ہے، اور توحید کا اصل میں لفظی مطلب یہی ہے، اکٹھا کرنا، ایک ہونا نہیں، اکٹھا کرنا، متحد کرنا۔ جس توحید کی بنیاد پر دین اسلام کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے نا، کہ اسلام ایک مونوتھیسٹک جو ہے وہ ریلیجن ہے، ایسا
جو ہے وہ اگر تو اس توحید کے اصل لفظی مطلب کے مطابق دیکھا جائے، اور جو توحید کا اصل مطلب ہے، لیکن اگر آپ اس کے مطابق دیکھیں گے جو کہ اہل اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہونا توحید ہے، اللہ کا ایک ہونا توحید نہیں ہے، اللہ کا ایک کیا جانا توحید ہے، ایک کرنا، متحد کرنا۔ اور جن لوگوں کو آپ اصل میں عقیدہ توحید کے آڑ میں جن لوگوں کو مشرک مانا جاتا ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی پروٹیسٹنٹ بھی مشرک کافر، اور جو ہے وہ کیتھولک بھی کافر۔ مرزا محمد علی انجینئر اس بات کا جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ سب سے زیادہ شرک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ہوا ہے۔ 2.25 ارب عیسائیوں نے ان کو خدا مان لیا اور شرک کیا اور کافر ہو گئے۔ سب سے پہلے میری مرزا محمد علی انجینئر اور اس طرح کے جتنے بھی اسکالرز ہیں ان کے ساتھ یہی بات ہے، یا تو وہ توحید جس کو دین اسلام میں گھسایا ہوا ہے، اگر وہ توحید ہے تو پھر اس کو ثابت کرو قرآن سے ہی۔ اگر توحید کے اصل لفظی مطلب کے مطابق توحید کو مانتے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو مشرک کہتے ہو، جن لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ تو کافر ہو گئے، ان لوگوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو ہے وہ شرک کیا، عیسیٰ کو خدا مانا ہے، تو پھر جو اصل توحید ہے وہ تو تثلیث میں پوری ہو رہی ہے۔ اگر تو وہی توحید رکھنی ہے جو کہ اہل اسلام کے لوگوں نے خود اللہ کے لیے اس سے اصطلاح کو گھڑا ہوا ہے کہ جب اللہ کے لیے وہ بات آتی ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو پھر اس کو ثابت بھی کرو، اس کو قرآن سے ثابت کرو۔ اور اگر توحید کے اصل لفظی مطلب کے مطابق توحید کو ماننا ہے تو پھر آپ کو تثلیث کو ہی ماننا پڑے گا، کیونکہ اصل میں تثلیث ہی اصل توحید ہے۔ ذرا تمام تنقید کرنے والے اس بات پر غور کریں ذرا، اور لوگوں کو غلط تشریح بتانے والوں ان باتوں کو سنو اور غور کرو۔ آپشن میں نے آپ کو دے دیے، اگر وہ توحید جو خود بنائی ہوئی آپ لوگوں نے اگر وہی مانی ہے تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں ماننی، اصل توحید کے لفظی مطلب کے مطابق توحید ماننی ہے تو پھر تثلیث کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل تثلیث ہی توحید ہے۔ جس توحید کی بات قرآن کرتے ہیں نا وہ اصل میں تثلیث ہے، کیونکہ توحید کے لفظی معنی تثلیث کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ اور تمام اسکالرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، اور بارہا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی تخلیق کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے بارے میں بھی ہم ایک آیت دیکھیں گے، کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے وہ صرف اللہ ہی تخلیق کر سکتا ہے، تو پھر عیسیٰ نے بھی تخلیق کی ہے، عیسیٰ بھی اللہ کے برابر ہو گیا، یہاں پر بھی جو ہے وہ پھر اللہ کی ذات کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ذات جڑ گئی، الہی عیسیٰ۔ یہاں پر بھی جو مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا ہے عقیدہ توحید ہے وہ یہاں پر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل میں جو میں بات کر رہا کہ اصل تثلیث ہی جو توحید ہے وہ کیسے ہے کہ جو جن کو مشرک کہتے ہو نا آپ لوگ، وہ مشرک کیا کرتے ہیں؟ وہ مشرک تثلیث میں باپ بیٹا اور القدس تینوں کو ایک میں سمیٹ دیتے ہیں اور ایک کو تین میں کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تین خداؤں کو نہیں مانتے۔ اس بات پر تفصیلاً بات کر چکے ہیں ہم۔ اور توحید کا لفظی مطلب، توحید ہے ہی اصل میں یہ نا، اگر توحید کے لفظی مطلب پر جانا ہے تو اس پھر تثلیث ہی اصل میں توحید ہے، کیونکہ تین کو ایک میں جو ہے وہ اکٹھا کر کے تو یہی اس کو تثلیث کہہ دیا جاتا ہے، اور تثلیث ہی اصل میں توحید ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، تو قرآن 349 کے مطابق جو سیم میتھڈ تھا نا اللہ تعالیٰ کا قرآن کے مطابق، کہ اللہ پہلے مٹی سے پرندہ بناتے پھر اس میں اپنی روح پھونک دیتے تھے، پرندہ یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی انسان یا جو بھی ایسی جاندار چیز جب اللہ نے بنانی ہوتی تو مٹی سے اس کو پہلے بناتے اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دیتے تو وہ جیتی جان ہو جاتا۔ تو سیم میتھڈ سے حضرت عیسیٰ ایز اکارڈنگ ٹو قرآن تخلیق کر رہے 349 کے مطابق
عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں اور وہ جیتی جان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور بھائی عربی میں بی اذن اللہ ہے، بی امر اللہ نہیں ہے۔ بی امر اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بی اذن اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت سے۔ اجازت اور حکم میں بڑا فرق ہے، اس لیے عیسیٰ جو بھی کرتے تھے وہ اللہ کی اجازت سے کرتے تھے، نہ کہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے جو ہے وہ محتاج نہیں تھے عیسیٰ، بلکہ اللہ نے خود ان کو اختیار دیا ہوا تھا ہر چیز پر۔ اور تخلیق کرنا ایک الہی صفت ہے، اور عیسیٰ میں وہ صفت تھی، اور یہاں پر بھی جب تخلیق کر کے عیسیٰ اللہ کے برابر بن جاتا ہے تو عیسائیت کے مطابق بھی اسلامی نظریہ توحید ختم ہو جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ قرآن میں توحید جس کو آج کے مسلمان مانتے ہیں، اور بلکہ مانتے ہی آ رہے ہیں، آج کے کیا تب سے ہی مانتے آ رہے ہیں، جو معنی اور مفہوم لیتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس توحید کو جب نبی نے نہیں بتایا، قرآن نہیں بتاتا، تو پھر دعویٰ کس بات کا ہے؟ جو توحید دین اسلام کے لوگ مانتے ہیں وہ قرآن سے پوری نہیں ہوتی۔ جو توحید کا اصل لفظی مطلب ہے وہ قرآن سے پوری ہوتی ہے، لیکن دعوے بہت زیادہ ہیں، دعوے تو اتنے ہیں کہ لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے پھر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سورہ مریم 19 نمبر سورۃ اور اس کی 19 نمبر آیت کے مطابق جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ تمہیں ایک غلام زکیہ لڑکا دوں گا۔ اس آیت کے مطابق بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کہ دین اسلام توحید کا جو پارٹ پڑھتے ہیں وہ کس حد تک قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں گا، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے غلام زکیہ، اور لغت کے مطابق جو غلام زکیہ کا مطلب ہے نا، جس کے پیدائشی طور پر کوئی گناہ نہ ہو، وہ پیدائشی طور پر بے گناہ ہو، ایسا لڑکا پیدائشی طور پر جس کی ذات میں گناہ نہ ہو، ہر گناہ سے پاک اور مبرہ، جس نے بعد میں بھی کوئی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا، اور بلکہ قرآن کے ہی مطابق جب مریم کی جو ماں تھی اس نے جو ہے اس کے لیے دعا کی کہ اس کے بطن سے جو بھی پیدا ہو اس کو جو ہے وہ ابلیس کے جو ہے وہ شر سے محفوظ رکھنا، تو یہی بات جو ہے وہ قرآن بعد میں بھی کرتا ہے کہ عیسیٰ کو شیطان جو ہے وہ چھو ہی نہیں سکا، کیونکہ اگر وہ چھوتا تو گناہ کر لیتا نا۔ سب نبیوں نے گناہ کیے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، ایز اکارڈنگ ٹو قرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں نہ تو گناہ تھا، نہ پیدائشی طور پر وہ گناہ گار تھے، اور نہ اس کے بعد ہی انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا۔ اور یہ ایک بے گناہ ہونا اور اس طریقے کا بے گناہ ہونا یہ ایک الہی صفت ہے، صرف خدا کی ذات ہے جو گناہ سے پاک ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کے بس کی اور کسی نبی کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ گناہ سے مبرہ رہ سکے۔ یہ بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی منسوب ہے۔ اس آیت کے مطابق اور اس آیت کا جو پس منظر ہے اس کے مطابق عقیدہ توحید جو کہ مسلمان مانتے ہیں ان کے دعوے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ یا تو قرآن کا لکھنے والا ان آیات کو بھول گیا کہ ان آیات سے عقیدہ توحید قائم نہیں رہے گا، یا پھر خدا کے اکیلے ہونے کا تصور جو کہ دین اسلام میں مانا جاتا ہے یہ صرف اور صرف ان کی اپنی بنائی گئی کہانی ہے۔ اگر وہ دیکھیں توحید کا اصل لفظی مطلب تو اس کے مطابق تثلیث کو ماننا پڑے گا، اور پھر ان کی جو وہ 1400 سال والی بات ہے وہ تو پھر ختم ہی ہو جائے گی نا، کہ 1400 سال سے جو ہے وہ اور اس سے پہلے سے بھی جو ہے وہ عقیدہ توحید جو ہے وہ ان کو سکھایا جاتا رہے، ان لوگوں جو نبی تھے انہوں نے اس بات کی تعلیم دی۔ اصل میں جو تثلیث ہے وہی توحید کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے۔ تثلیث میں باپ بیٹا اور القدس کو ایک خدا میں سمیٹا جاتا ہے، تو توحید بھی تو یہی کہتی ہے کہ اکٹھا کرنے اور متحد کرنے اور ایک کرنے کا نام توحید ہے۔ ابھی تک ہم نے اس ٹاپک کے مطابق اور ٹاپک کے حوالے سے جتنی بھی آیات دیکھی ہیں ان میں یا تو اللہ تھرڈ پرسن ہے،
کیونکہ کلام کرنے والا اللہ اور ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، اور جو ایک اللہ وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کی تعظیم میں کلام کرنے والا اللہ جو ہے وہ ہر بات کہہ رہا ہے اور ہر کام کر رہا ہے۔ اس سے جو ہے مسلمانوں کا اللہ کو ایک ماننے والا عقیدہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کسی طور پر ثابت نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر توحید کو ماننا ہے نا، توحید کے اصل جو اس کا لفظی مطلب ہے اس کو ماننا ہے، تو پھر تثلیث کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اکٹھا کرنے، متحد کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ میں اس کو سکرین پر لگاتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ توحید کا جو لفظی مطلب ہے وہ کیا ہے۔ میں اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ میں نے خود کا ترجمہ کر لیا، یہ ترجمہ آپ لوگوں کا ہی لکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کا ہی شائع کیا ہوا ہے، اور میں صرف اس کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ غور کریں، اور جتنے بھی سننے والے ہیں وہ ان باتوں پر غور کریں کہ کیا واقعی ہی جو توحید مانی جاتی ہے وہ اصل میں توحید کیا ہے اور کیوں مانی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم اور بھی سٹریمز کرتے رہیں گے، اور ایسے ہی ٹاپکس پر جو کہ بہت زیادہ ضروری اور بہت نازک بھی ہیں۔ تو آج کے لیے اس ٹاپک کے ساتھ ہی ہم اس سٹریم کا جو وہ اختتام بھی کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ